بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف سے ایک مہینہ ہم سب پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کو اللہ نے رحمتوں کا، برکتوں کا، انوارات کا، تجلیات کا، اپنے خصوصی انعامات کا مہینہ بنایا ہے۔ اور وہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بطور مہمان کے سال میں ایک مرتبہ ایمان والوں پر آتا ہے۔ یہ مہمان ہے، اور مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس اعتبار سے اس مہمان کے آنے سے پہلے تیاریاں کی جاتی ہیں، اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جتنا بڑا ایونٹ ہوگا، جتنا بڑا پروگرام ہوگا، آج کل ماشاءاللہ جلسوں کا دورہ ہے، مدارس میں، مکاتب میں جلسے ہو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، 2 سال سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، بیماری اور وباؤں کی وجہ سے مدارس بند تھے، مکاتب بند تھے۔ جو نظام چلا کرتا ہے وہ نظام موقوف ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ والوں کی آمد، اہل اللہ کی آمد یہ بالکل رک سی گئی تھی۔ مدرسوں میں بچوں کی چہچہاہٹ، بچوں کا شور و شباب، طلباء کی شرارتیں، اساتذہ کی تربیت، یہ پورا نظام ایک رک گیا تھا۔ جبکہ اتنا خوبصورت نظام اور سما ہے کہ واقعتاً اگر کوئی اس کو محسوس کرے تو آدمی اس جگہ سے اپنے آپ کو ہٹا نہیں پاتا۔ آپ جاؤ مدارس کا دورہ کرو، تو مدارس میں جانے کے بعد میں آدمی کے قدم وہاں سے ہٹتے نہیں۔ یہ ایسا نظام ہے، پورا ایک دم تھم گیا تھا۔ کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ ہمارے اپنے گناہ تھے جس کی وجہ سے یہ سارا نظام رکا ہوا تھا، یہاں تک کہ کعبہ شریفہ کے اندر بھی طواف کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی، روض رسول پر حاضری دے کر سلام عرض کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ حالات کیا ہو گئے، دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، تقریباً اب ختم ہو گئے۔ اور جلسوں کا دورہ ہے اس وقت بھی،
جلسوں کے اندر مہمان خصوصی تشریف لاتے ہیں، بڑے بڑے اہل اللہ آتے ہیں، علماء اکرام آتے ہیں، کبار علماء آتے ہیں، تو ان کے شاعر شان استقبال بھی ہوتا ہے، کیوں تو مہمان جیسا ہے ویسے کیا ہوگا بھائی، استقبال ہوگا۔ بہت اچھی بات ایک ذہن میں آئی ہے اور بڑے دنوں کے بعد میں آئی ہے۔ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، بیچ میں غار کے اندر آپ نے ایک جگہ بنا لی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ ایک بڑھیا کے مکان کے اوپر آپ نے بکری کا دودھ بھی نوش فرمایا، اور وہ بکری ایسی تھی جس کے تھن دودھ کے اعتبار سے خشک ہو چکے تھے، اب وہ بکری دودھ کے قابل نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے مبارک ہاتھ لگائے تو اس بکری کے تھنوں کے اندر دودھ بھر گیا، اور اتنا بھر گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پیٹ بھر کر نوش فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی پی لیا، اور سارے گھر والوں نے پیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کے گھر والوں کے لیے دودھ بھی چھوڑ کر گئے۔ خیر آپ گئے تو مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے، داخل ہو رہے، تو اس وقت میں وہاں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، جو اللہ کے نبی تھے، مہمان تھے، بلائے گئے تھے، آپ کا پہلے ہی تعارف ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ ترانہ گنگنایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ تعالی۔ مہمان جیسا اس کا استقبال بھی پھر ویسا۔ رمضان یہ مہمان ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کا استقبال ایک مہینے سے پہلے کیا، ایک مہینہ پہلے سے۔ کتنے مہینہ پہلے سے؟ ایک مہینہ پہلے سے، شعبان سے ہی رمضان کے مہینے کا استقبال ہو رہا ہے، رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، رمضان کی تیاری ہو رہی ہے۔ صحابہ کے درمیان میں بالکل تیاریوں کی ایک دم ہلچل مچی ہوئی ہے، کیوں تو بھائی رمضان آ رہا ہے۔ ہمارے پاس میں عام طور سے اب دینی چیزوں کی قدر بہت کم ہو گئی، ہم بس برائے انعام کسی چیز کے اوپر جڑتے ہیں، جمتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اعمال کا ذوق شوق ساری، اور میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے۔ رمضان جیسا رمضان آ رہا ہے لیکن ہمارے اپنے دلوں کے اندر کوئی خوشی کی لہر نہیں دوڑتی۔ اللہ مجھ کو آپ کو معاف کرے، یہ میری آپ کی غفلتیں ہیں، یہ میرا آپ کا دل دنیا کا اتنا طالب ہو گیا، دنیا کی طرف اتنا متوجہ ہو گیا، اور دنیا کا اتنا عادی ہو گیا کہ اب نیکی کی چیزیں، نیکی کے کام، نیک اعمال اور خوشنودی والے، اللہ کی رضا والے اعمال، اب ان سے خوشی نہیں ملتی، جبکہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ نیکی کے کام تجھے خوش کرے، گناہ تجھے غمگین کرے، سمجھ لے کہ تم مومن ہے۔ نیکی تجھے کیا کرے؟ خوش کرے، گناہ تجھے غمگین کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ رمضان آ رہا ہے، ہمارے اپنے چہروں پر کوئی خوشی کے اثرات نہیں، رمضان آ رہا ہے، ہمارے اپنے دلوں میں کوئی فرحتیں نہیں، بس آ رہا ہے ہر سال کی طرح، یہ بھی مہینہ آ رہا ہے، ہمارے اپنے کمنٹس ہیں، ابھی تو رمضان گیا تھا، ابھی آ گیا، یہ ہمارے اپنے کہ دن کتنے جلدی جلدی گزر رہے۔ رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو رمضان کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا، بہت شوق ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے میرے مولا ہمیں رمضان عافیت سے نصیب فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان کے مہینے میں مکمل. ہمارے پاس میں بھی یہ نظام ہونا چاہیے. ہمارے پاس میں نظام ہوتا ہے لیکن تاجر لوگ اپنے اعتبار سے دکانوں میں مال بھر لیتے, خریدی کرنے والے خریدی کر لیتے, چیزوں کا ریٹ بڑھ گیا, بھاؤ بڑھ گیا, قیمتیں بڑھ گئی. کیوں؟ تو بھائی رمضان آ رہا ہے, یہ تو ٹھگنے کا مہینہ ہے, اس کا مہینہ ہے, ٹھگنا ہے. یہاں پر 100 روپے کی چیز اب 200 میں جائے گی, 150 میں جائے گی. کیوں تو یہ مجبور ہے. آپ تیل کا ریٹ بڑھا دو, کھجور کا ریٹ بڑھا دو, گھی کا ریٹ بڑھا دو, کپڑوں کا ریٹ بڑھا دو, اور پتہ نہیں کتنی چیزوں کا ریٹ بڑھ رہا ہے. کیوں؟ بھائی رمضان آ رہا ہے. جبکہ باہر ممالک میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر رمضان کے موقع پر رمضان پیکیج دیتے ہیں لوگ. کیوں؟ تو یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے اور یہ مسلمانوں کی ضروریات پوری کرنے کا مہینہ ہے. ان میں چیزوں کی قیمتوں کو کم کر دو, چیزوں کی قیمتوں کو کیا کر دو؟ کم کر دو. اس مذہب اسلام نے مجھ کو آپ کو ایک تعلیم دی تھی کہ کوئی اگر روزے دار کو روزہ افطار کرائے, کوئی ایک لسی گھونٹ پلا دے, ایک گھونٹ لسی پلا دے, کوئی ٹھنڈا شربت پلا دے, کوئی پانی پلا دے, کوئی کھجور کھلا دے, کوئی سحری اور افطار کا انتظام کرا دے, پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اس کو بھی روزے دار کی طرح روزے کا ثواب ملے گا, اس کو بھی روزے دار کی طرح روزے کا ثواب ملے گا. لیکن یہاں پر تو نہیں, یہاں پر تو ٹھنڈے مشروبات کیا کیے جاتے ہیں؟ فروخت کیے جاتے ہیں. 10 روپے کی چیز اب اس کو 20 روپے میں ملے گی. مرتا کیا نہیں کرتا, افطار کے موقع پر گڑبڑ میں اپنا بھجے لے لیے, سموسے لے لیے, پکوڑے لے لیے اور تھوڑا سا اپنا میٹھا لے لیا اور پھر چلتے بن گئے. کتنے کا تھا, کیا تھا, کچھ نہیں. ایمان والا پھر وہاں پر اپنی سخاوت بتاتا ہے, کوئی بھاؤ ٹاؤ نہیں. یہ رمضان کے اعتبار سے ہو رہا ہے, رمضان کے اعتبار سے چل رہا ہے. شعبان رمضان کی تیاری کا مکمل مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا, دنیاوی اعتبار سے بھی, اخروی اعتبار سے بھی, دینی اعتبار سے بھی. دنیاوی اعتبار سے کیا؟ شکر لینا ہے, تیل لینا ہے, سموسے کے لیے, پکوڑوں کے لیے آپ کو آٹا خریدنا ہے, ابھی سے خرید کے رکھو. رمضان میں ایک لمحہ غفلت کے ساتھ میں نہیں گزرنا چاہیے. رمضان میں ایک لمحہ غفلت کے ساتھ میں نہیں گزرنا چاہیے. تو رمضان ہے, ایک لمحہ کہہ رہا ہوں, ایک لمحہ. اللہ مجھ کو آپ کو معاف فرمائے. ہمارا پورا کا پورا مہینہ غفلتوں کے ساتھ میں گزرتا, ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, ہمیں احساس نہیں ہوتا. علماء نے کتابوں کے اندر باضابطہ لکھا کہ دنیاوی تیاری رمضان کی شعبان میں کر لے لو. دنیاوی تیاریاں, ہمارے ذمے کسی کا قرض ہے وہ قرض ادا کر دے تاکہ لوگ ہمارے پاس میں مانگنے کے لیے نہ آئے, لوگ ہمارے پاس میں مانگنے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے نہ آئے. ہمارا قرض دو, ہمارا قرض دو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم رمضان کے مہینوں میں عبادت میں منہمک رہیں گے. کس میں رہیں گے؟ عبادتوں میں رہیں گے, اعمال میں لگے رہیں گے. رمضان کا مہینہ ہے نا, قرضہ ہے, قرضہ ادا کر دو. کسی سے لینا ہے تو رمضان سے پہلے لے لو, یہ تیاری ہے. رمضان کی دنیاوی تیاری ہے. آپ کو کرانہ بھرنا ہے, راشن بھرنا ہے, رمضان سے پہلے شعبان میں پورے 1 مہینے کا بھر لو. یہ رمضان کی دنیاوی تیاری ہے. آپ کو عید کے کپڑے خریدنا ہے, بچوں کے ہو, اپنے ہو, مستورات کے ہو, شعبان میں خریدی کر لو ان کپڑوں کی, شعبان میں خریدی کر لو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو قیمت بھی مناسب میں لگے گی. رمضان میں زیادہ قیمت پر خریدنا پڑے گا. کپڑے سلوانے کے لیے ڈال دو, ورنہ آپ کپڑے سلوانے کے لیے جا رہے اور ٹیلر صاحب کہہ رہے کہ نہیں مہینہ تو بک ہو گیا پورا, اب میں نہیں دے سکتا. چاند رات کو بیٹھ رہے, لیلۃ الجائزہ میں بیٹھے ہوئے. کیوں؟ تو میری پینٹ سینے کی باقی ہے, شرٹ ہوا, پینٹ باقی ہے. دنیاوی اعتبار سے تیاری, راشن خرید لیے, کرانہ خرید لیے, ساری چیزوں کی تیاری ہوگی. کیوں بھی؟ رمضان میں ہم کو غفلت کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے. یہ دنیاوی تیاریاں چل رہی ہیں.
اپنے نظام الاوقات متعین کرو، یہ چیزوں کو ہمارے اپنے گھر والوں تک سناؤ۔ نہیں یاد رہتا ہے، ہمارا اپنا یوٹیوب ہے، اس کے وہ بیان سناؤ کہ رمضان کی کیسی تیاری کرنا ہے، رمضان کی تیاری کیسی کرنا ہے۔ چاول خرید لیے، شکر خرید لیے، تیل خرید لیے، آٹا خرید لیے، رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، تاکہ رمضان کے اندر یہ چیزیں، کون سی چیزیں؟ خریدی کے لائق کی چیزیں ایسی نہ ہو کہ ہم رمضان کا ایک ایک لمحہ ضائع کریں۔ تو رمضان عبادت میں لگنے کا مہینہ ہے، اس میں لگنے کا مہینہ ہے، عبادت میں لگنے کا مہینہ ہے، اعمال کرنے کا مہینہ ہے، توبہ تلا کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام فرماتے ہیں، صحابہ خود اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ صحابہ رمضان کے مہینے میں آنے سے پہلے شعبان میں ہی نکال رہے ہیں، شعبان میں ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا ہوگی۔ غریب جتنے ہیں اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے، صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ شعبان کے مہینے میں غریبوں کو دے دیے، کیوں؟ تو ان کے رمضان کیسے گزرے ہوئے؟ اچھے سے گزرے، پورا مہینہ ان کا بھی اچھے سے گزرے۔ ہمارے پاس میں نہیں ہے مزاج۔ رمضان میں منہمک ایک سوئی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ایک سو ہو جاتے تھے، اتنا اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں منہمک کر دیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ آپ کا جو تہبند ہوا کرتا تھا، آپ لنگی مبارک پہنا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند کس کے باندھ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو کہتے، اٹھو اٹھو، یہ سونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کو منانے کا مہینہ ہے۔ رمضان بالکل منہمک، متفکر ہو کر، بالکل عبادت میں، تلاوت میں، تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں، نمازوں میں، اللہ کو منانے میں، دعاؤں میں، اعتکاف میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں، تراویح میں، بالکل عبادتوں کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اور تیاری کب سے کی جا رہی ہے؟ شعبان سے، ایک مہینہ پہلے تیاری ہو رہی ہے رمضان کی۔ رمضان میں کوئی خریدی نہیں، خریدی کے نام پر غفلت بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں، وقت ضائع نہیں، نظام الاوقات بنا ہوا بنا، گھروں میں مزدورات کا نظام الاوقات رہے، ہمارا اپنا نظام الاوقات رہے۔ 15 گھنٹے کا روزہ ہے، 13 گھنٹے کا روزہ ہے، 12 گھنٹے کا روزہ ہے، اور میں اور آپ کا یہ معمول بنا ہوا ہے، میرا آپ کا، کہ میں اور آپ صبح میں سحری کر کے فجر کی نماز کے بعد میں جو آرام کر رہے ہیں، تو میرا آپ کا اٹھنا ہو رہا ہے ظہر کی نماز کے وقت میں۔ کب ہو رہا ہے؟ تو بتاؤ، ظہر کی نماز سے لے کر افطار تک کتنا وقت ہے؟ 2-5 گھنٹے بھی نہیں ہے۔ تو میرا آپ کا روزہ 5 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا ہو رہا ہے، اور اس پر ہم معاملہ کر رہے ہیں کہ کتنا بڑا روزہ ہے، کتنے لوگ ہیں سونے کے اندر۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھ کر دن بھر سوتے ہیں، ایسے لوگوں کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو روزے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، اپنے نفس کو کچلنا، اپنی شہوات کو، اپنے جذبات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو مارنا اور مٹانا، یہ روزے کا مقصد تھا۔ اور ہم سو کر پورا روزہ کاٹ رہے ہیں، بتاؤ وہ مقصد حاصل ہوگا؟ وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ رمضان کی تیاری کے لیے شعبان سے ذہن سازی کی گئی، شعبان سے ذہن بنایا گیا، شعبان میں موٹیویٹ کیا گیا، شعبان سے تیار کرایا گیا کہ رمضان آ رہا ہے، خوشیاں مناؤ، استقبال کرو، تیاری کرو، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، ابھی سے توبہ استغفار کرو۔ کیا کرو؟ توبہ استغفار کرو، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان سے پہلے شعبان کی رات عطا فرمائی، نصف شعبان کی رات، شب برات جس کو کہتے ہیں، اللہ اس کے اندر بے شمار لوگوں کی مغفرت فرما رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی بے شمار لوگوں کی۔ بنو کلب کی بکریاں کیا ہے؟
इंशाअल्लाह शब बारात में अर्ज करूंगा। बेशुमार लोगों की मगफिरत हो रही है, वजह क्या? लोगों की मगफिरत फरमाकर लोगों को पाक साफ किया जा रहा है रमजान के लिए। किसके लिए? रमजान के लिए, कि इनके दिल साफ हो, इनके दिलों का तज़किया हो, इनके दिल पाक हो। क्यों? नूर का महीना आ रहा है, अनवारात का महीना आ रहा है, तजल्लियात का महीना आ रहा है। जो अनवारात बरसे, जो तजल्लियात उतरे, जो रहमतें अल्लाह की तरफ से उतरे, तो इनके दिल, इनके बर्तन बिल्कुल पाक साफ और उसको कबूल करें, कबूल करें। तैयार कराया जा रहा है। ऑपरेशन करने से पहले नहीं, कुछ खाने को मत दो, कुछ पीने को मत दो, इनको भूखा रोको, इनको। क्यों भाई? क्यों? बॉडी उस ऑपरेशन को कबूल करे, एक्सेप्ट करे, दूसरे इन्फेक्शन ना हो, दूसरे इन्फेक्शन ना हो। पेट खाली रहना चाहिए। सोनोग्राफी से पहले कुछ खा पी कर मत आओ, भूखे पेट आओ, क्योंकि अच्छे से तुम्हारी सोनोग्राफी क्या हो, साफ आ जाए। ये सारा निजाम अल्लाह पाक की तरफ से चलाया जा रहा है। शब बारात दी है शाबान के महीने में, रमजान की तैयारी के लिए, कि वहां पर रो धो, अल्लाह को मनाओ और रमजान की तैयारी में लगाओ, रमजान की तैयारी में लगाओ। दुनियावी एतबार से भी तैयारी करना है, उखरवी एतबार से भी तैयारी करना है। मोबाइल का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल, दुनियावी तैयारियां हैं। नौकरी वालों को कहा गया कि तुम्हारी अपनी नौकरी के ज़माने में, जॉब करने के ज़माने में तुम्हें छुट्टियां मिलती है, साल भर में 10 छुट्टियां, 15 छुट्टियां, 20 छुट्टियां, तो उन छुट्टियों को उठाकर रखो, रमज़ान के मौके पर इस्तेमाल करो। लोग कहते हैं ना, हम वीकेंड पर जाएंगे, हम पिकनिक पर जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे, शादी ब्याह में जाएंगे, ये छुट्टियां वहां पर काम आएंगी। कहा कि ये छुट्टियों को उलमा ने बाज़ाब्ता किताबों के अंदर लिखा, जॉब करने वाले अपनी छुट्टियों को रमज़ान के महीने के लिए उठा कर रखें कि मैं रमज़ान में इस्तेमाल करूंगा उन छुट्टियों को, रमजान में इस्तेमाल करूंगा। मोबाइल का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रमजान के महीने में कम से कम जरूरत के मौके पर, सिर्फ जरूरत के मौके पर, गैर जरूरी बिल्कुल भी नहीं। चैटिंग है, आपका इंस्टाग्राम है, आपके टिकटॉक है और पता नहीं कितने फेसबुक वगैरह है, ये सारी चीजें रमजान के हद तक कम अज कम बंद होने चाहिए, गैर जरूरी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? तो औकात की निगरानी हो। अभी से रमजान की तैयारी होगी, अभी से रमजान की तैयारी होगी। शाबान के महीने से अपने आप को तैयार करना, इसको कहते हैं इस्तक़बाल। इसको क्या कहते हैं? इस्तक़बाल रमजान। वरना इस्तक़बाल रमजान ये नहीं है कि रमजान किसी शक्ल में आ रहा है और उसको अपना बुग्गा पेश किया जा रहा है, उसको गुलदस्ता पेश किया जा रहा है, उसके गले में हार डाले जा रहे, उसके साथ में फोटो ली जा रही है और उनके गले में शाल डाली जा रही है और इस्तक़बाल रमजान हो गए। नहीं नहीं, रमजान का इस्तक़बाल। वरना कितने रमजान हमारी अपनी जिंदगी में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन रमजान का कोई हासिल नहीं, कोई हासिल नहीं। रमजान का इस्तक़बाल, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, उनको तरगीब दी, उनको हिदायतें दी है कि वो अपने मोबाइल का इस्तेमाल, नेट का इस्तेमाल बक़द्रे ज़रूरत करें, बक़द्रे ज़रूरत। कोई तिलावत पढ़ रहा हो, कोई हदीस का मुताला कर रहा हो, कोई किताबों का मुताला कर रहा हो, कोई कारोबार की कोई ज़रूरी चीज़ उसके ऊपर हो तो, वरना ऐसे ही बैठ गया और घंटों रमज़ान के उसके अंदर क्या हो रहे भाई, ज़ाय हो रहे, घंटों ज़ाय। यहां तक उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है कि दोस्तों से आपसी मुलाकात, किससे? दोस्तों से आपसी मुलाकात रमजान के महीने में ना के बराबर हो। किसके बराबर हो? रमजान में नहीं भाई, दोस्ताना नहीं। क्यों भाई? इसलिए कि मेरा दोस्त रमजान में खालिस और खालिस अल्लाह है, मुझे मेरे अल्लाह को मनाना है, मुझे मेरे अल्लाह को मेरी अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, मैं अल्लाह की तरफ रुजू रहूंगा, इनाबत इल्लाह करूंगा, रुजू इल्लाह होगा, मैं अल्लाह को पुकारूंगा। क्यों? तो रोजाना अल्लाह की तरफ से सहर के वक्त में, तहज्जुद के मौके पर एक ऐलान होता है, अला हल मिन मुस्तगफिरिन, अला हल मिन मुस्तरज़िकिन। कोई है रिज़्क़ का तलबगार, कोई है अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने वाला,
کوئی ہے پریشان حال اپنی پریشانی کو دور کرنے والا، اور روزانہ اللہ کی طرف سے صرف ایک وقت میں اعلان ہوتا ہے، لیکن وہ کب؟ تہجد کے وقت میں۔ کون سے وقت میں؟ تہجد کے وقت میں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں دن رات یہ اعلانات ہوتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی طرف سے یہ اعلان چلتا ہے۔ 24 گھنٹے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، اور اے شر کے کام کرنے والے رک جا، بس کر۔ دوستانہ تعلقات بھی کیا بھائی؟ کم۔ ابھی سے ذہن بنانا پڑے گا، ورنہ سننے کے بعد میں باتیں ختم ہو جائیں گی۔ موبائل کا استعمال کم، دوستانہ تعلقات کم، اور رمضان میں 100 ہو کر مسجدوں کو آباد، ہمارے اپنے گھروں کو اعمال کے اعتبار سے آباد، ہماری اپنی نگاہوں کی حفاظت، خیالات پاکیزہ، سوچ اچھی، زبان کے بول ایسے جس سے میری آپ کی مغفرت کے فیصلے ہو، میری آپ کی نجات کے فیصلے ہو، میرے آپ کے لیے نیکی کا سامان ہو، میرے آپ کے لیے اجر ثابت ہو، ایسے زبان کے بول۔ کیوں تمہیں رمضان چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ رمضان میں چہروں پر نورانیت۔ ایک مہینہ ہے نا، ایک مہینہ، کیا میں اور آپ ایک مہینہ بالکل ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نہیں گزار سکتے؟ ایک مہینہ اللہ کو نہیں دے سکتے میں آپ؟ ایک مہینہ ایسے گزارے کہ اللہ مجھ سے آپ سے پوچھے کیا لے کر آیا ہے، تو مجھ کو آپ کو یہ کہنے کا منہ رہے کہ اللہ 2022 کا جو رمضان آیا تھا میرے زندگی کا نمایاں مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ نمایاں۔ میرے پاس میں اور تو کچھ نہیں ہے، مجھے امید یہ ہے کہ میں وہ جو رمضان گزار کر آیا ہوں، مجھے تیری ذات سے امید یہ ہے کہ تو میری اس کو بخشش کا سامان بنائے گا۔ ایک رمضان، اس کے لیے شعبان کے مہینے سے اپنا ذہن بنانا، شعبان کے مہینے سے اپنا ذہن بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا نمایاں عمل، روزے رکھ رہے، تراویح پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، تسبیحات ہو رہی ہے، دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، رونا دھونا ہو رہا ہے، لیکن کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ تو ایک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا کھل کر سامنے آ رہا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ سخاوت۔ کون سا عمل؟ سخاوت۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا، عام دنوں میں سخاوت کا دریا بہتا تھا۔ کیا بہتا تھا؟ سخاوت کا۔ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو، غربا پر، محتاجوں پر، فقیروں پر، رشتہ داروں پر، حقوق والوں پر، اڑوس پڑوس پر، محلے والوں پر، دینی کاموں پر خرچ کرنے کو سخاوت کہتے ہیں۔ عام دنوں میں سخاوت کا دریا بہتا تھا، لیکن رمضان جب آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے سخاوت کی ہوائیں چلا کرتی تھی۔ کیا چلا کرتی تھی؟ سخاوت کی ہوائیں چلا کرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا رمضان سے پہلے شعبان ہے، رمضان کی تیاری کا موقع ہے، ابھی سے سیونگ کرے۔ کیا کرے بھائی؟ بچت کرے۔ 100 روپے والا 100 روپے کے اعتبار سے، لاکھ روپے والا لاکھ روپے کے اعتبار سے، کروڑ پتی کے اعتبار سے، 1000 روپے والا 1000 روپے کے اعتبار سے۔ ضرور مالداروں کو ترغیب نہیں ہے، یہ مالداروں کو ترغیب نہیں ہے، ترغیب ہر اس آدمی کو ہے جس کے پاس میں اللہ پاک نے جو کچھ دیا ہوا ہے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی بشاشت کے مطابق، اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ اللہ مالداروں سے ان کے مال کے اعتبار سے سوال کرے گا، غریبوں سے ان کے مال کے اعتبار سے سوال کرے گا۔ سخاوت کا مظاہرہ ابھی سے بچا کر رکھے۔ کیوں بچا کر رکھے؟ کیوں میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس لیے کہ میں خرچ کروں گا۔ فرائض نہیں کہہ رہا ہوں، واجبات نہیں کہہ رہا ہوں، سخاوت، نفلی صدقات، نفلی خیرات، ایسے ہی اپنے ہاتھ کو کشادہ کرنا، اپنے ہاتھ کو اونچا کرنا۔ اور پھر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، الید العلیٰ خیر من ید السفلی۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ کون سا ہے بھائی؟ دینے والا کہ لینے والا؟ دینے والا۔ اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہم دینے والے بنے، روپیہ ہو، آٹا لے ہو، 10 روپیہ ہو، 50 روپیہ ہو، 1000 روپیہ ہو، لاکھ روپیہ ہو، جتنی اللہ مجھ کو آپ کو توفیق دے، سعادت دے، میں آپ رمضان کے مہینے میں خرچ کرنے کا مزاج بنائیں، اور اس کی تیاری شعبان کے مہینے سے۔
کون سے مہینے سے؟ شعبان کے مہینے سے۔ عید کی خریدیاں شعبان کے مہینے میں کرے، عید کی خریدیاں کب کرے؟ شعبان کے مہینے میں، ورنہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ آپ میری باتوں کو برا نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اور انعام بٹ رہا ہے۔ روزے داروں کو روزوں کا انعام، تلاوت کرنے والوں کو تلاوت کا انعام، تراویح پڑھنے والوں کو تراویح کا انعام، صدقہ خیرات کرنے والوں کو صدقہ خیرات کرنے کا انعام، اور اعلان کیا جا رہا ہے باضابطہ اللہ کے دربار سے تقسیم نہیں بلکہ لٹایا جا رہا ہے، اور نام لے لے کر لٹایا جا رہا ہے۔ فلاں ابن فلاں آ جائے، وہ اپنے روزوں کا انعام اور بدلہ لے کر جائے لیلۃ الجائزہ میں، اور فرشتوں کی طرف سے دوسرے فرشتے اعلان کرتے ہیں وہ غیر حاضر ہے، وہ انعام لینے کے لیے نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ عطر لینے کے لیے دکان پر گیا ہوا ہے، وہ بنیان لینے کے لیے دکان پر گیا ہوا ہے، وہ کپڑے لینے کے لیے ٹیلر کے پاس میں گیا ہوا ہے۔ انعام کی رات میں انعامات کے اعلانات ہو رہے ہیں، اور یہ بندہ کیا ہے بھائی؟ غیر حاضر ہے۔ عید کی تیاریاں شعبان کے مہینے میں کریں، اس مہینے میں کریں۔ آج تقریباً 7 شعبان ہے، ابھی ماشاءاللہ اچھے خاصے دن باقی ہے۔ راشن بھر لے، کرانہ بھر لے، ہمارے اپنے رمضان کی ضروری چیزوں کو ہماری اپنے گھروں کے اندر لا کر رکھ دے میں وہاں استقبال رمضان کے نام پر، کہ رمضان کا استقبال ہو رہا ہے، اس کا استقبال ہو رہا ہے، رمضان کا استقبال ہو رہا ہے۔ ورنہ رمضان میں ہو ہوا، شور شرابہ، شور و شغب، اس کا نام رمضان نہیں ہے، اس کا نام رمضان نہیں ہے۔ پارٹیوں کا نام رمضان نہیں ہے، دعوتوں کا نام رمضان نہیں ہے، دعوتوں کا نام رمضان نہیں ہے۔ عجیب، میں نے اور آپ نے ہمارا اپنا ایک مزاج بنا لیے، دین کی شکل کو میں نے اور آپ نے بگاڑ لیے۔ دین اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا حسین اور جمیل ہے، لیکن میں نے اور آپ نے ایک نیا دین لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ رمضان کو رمضان بناؤ، اور رمضان کو رمضان شعبان کے مہینے سے بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو شعبان کے مہینے میں تیار کرتے، شعبان کے مہینے میں تیار کرتے، رمضان کا خوش دلی سے استقبال کرتے، رمضان کا انتظار کرتے، اور رمضان کے لیے اللہ سے مانگتے کہ اللہ رمضان عافیت سے نصیب فرما۔ اس لیے ہمارے اپنے چہروں پر، ہمارے اپنے دل میں خوشی کے اثرات ہونا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ بچوں میں یہ بات چلائے، مستورات میں یہ بات چلائے، ہمارے دوست احباب میں یہ بات چلا دے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ ابھی سے پلاننگ کر لے، مجھے اتنے قرآن پڑھنا ہے، ابھی سے پلاننگ کر لے، مجھے اتنے گھنٹے دعاؤں میں رمضان میں بیٹھنا ہے، ابھی سے پلاننگ کر لے، میرا ایک روزہ نہیں چھوٹنا ہے اس سال، ابھی سے پلاننگ کر لے، میری ایک تراویح کی ایک رکعت نہیں چھوٹے گی اس سال، ابھی سے پلاننگ کر لے، مجھے صدقہ خیرات اتنا کرنا ہے، ابھی سے پلاننگ کر لے، مجھے سحر میں اتنے بجے جاگنا ہے، تہجد کی اتنی رکعت پڑھنا ہے، اور نفل اتنے پڑھنا ہے، چاشت اور اوابین اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ رمضان سے پہلے طے کر لے اور پلاننگ بنا لے، تو میں اور آپ نیتیں کریں گے، ارادے کریں گے، عزائم کریں گے، تو میرے آپ کے لیے کرنا آسان ہوگا۔ نظام الاوقات بنا لے اپنا، کرنا آسان ہوگا۔ ورنہ میں نے اور آپ نے بس کچھ سوچا نہیں، رمضان کا چاند نظر آ گیا، صبح میں سحری کے لیے اٹھا رہے، اٹھنے کی عادت نہیں ہے، بوجھ آئے گا، بوجھ دل کے اوپر۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک آسان مثال ہے۔ گندے عملیات ہوتے ہیں، گندے عملیات آپ نے سنے؟ ناپاک علم جو ہوتا ہے وہ گندا علم جلدی اثر کرتا ہے، جلدی اثر کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی جیسے انگریزی دوائیں، جیسے انگریزی دوائیں جلدی اثر کرتی۔ پین کلر کھا لو، آپ کا درد کیا ہو گیا بھائی؟ ختم ہو گیا پٹاخ سے۔ پین کلر سے ہو گیا درد ختم، سر درد کیا ہو گیا؟ چھٹی ہو گئی۔ لیکن پین کلر کی جگہ پہ آپ آیورویدک دوا استعمال کرو تو وہ جلدی سے اپنا اثر نہیں دکھاتی ہے۔ کیوں؟ تو وہ آیورویدک دواؤں کو اثر کرنے میں دیر لگتی ہے، لیکن جب اس کا اثر بتاتی ہے تو وہ جڑ سے بیماری کو کیا کرتی ہے بھائی؟ ختم کرتی ہے۔ تو گندا علم جلدی اثر کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بہت پتی کی بات آپ کو بہت بات میں سمجھا رہا ہوں۔ گندا علم بہت لوگوں میں مشہور ہے، جانتے لوگ کرتے، غیر مسلم لوگ کرتے، مہاراج لوگ وغیرہ کرتے ہیں اپنا، اور مسلمانوں میں کچھ شریر قسم کے لوگ ہیں یہ بھی کرتے ہیں۔
शैतानी ताबूती ताकतों से मदद लेकर। उनका असर इसलिए जल्दी होता है कि हमारे दिल गुनाह कर करके गुनाह के आदी हो जाते हैं। किसके आदी हो जाते हैं? गुनाह के आदी हो जाते हैं। अब गुनाह से जब गुनाह मिलेगा तो दोस्तियाँ तो वो जल्दी लगेगी। क्या लगेगी? दोस्तियाँ जल्दी लगेगी। लेकिन कोई पाक अगर इल्म किया जाता है और अमल किया जाता है और उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो वो जल्दी असर नहीं करता। मुल साहब मैं कब से ये कर रहा, कब से मैं वज़ाइफ पढ़ रहा हूँ, कब से मैं तिलावत कर रहा हूँ, कब से मैं ये मामूलात कर रहा हूँ, कब से मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा। वजह क्या? कि वो जो इल्म है पाक है। क्या है? पाक है। और दिल जो है, बर्तन जो है गंदा हो चुका है। अब पाक इल्म को असर करने के लिए जब तक दिल की सफाई नहीं होती उस वक्त तक अमल का असर नहीं होगा। ऐसे ही रमज़ान का महीना आने से पहले मैंने और आपने अपने आप को तैयार नहीं कराया, तौबा ताइब नहीं हुए, इस्तिग़फ़ार नहीं कराया, तो रमज़ान का महीना मुझको आपको बोझ लगेगा। बोझ क्या लगेगा? बोझ महसूस होगा, फ़िक्र महसूस होगा, तकलीफ होंगी सुबह में उठने में, रोज़ा रखने में, तरावी में खड़े रहने में। पता नहीं मुल साहब कब झुकते नीचे, कब रुकू हो जाता और कब सजदा हो जाता। तकलीफ होंगी, टांगे कांपेंगी। लेकिन रमज़ान से पहले अगर मैंने और आपने तौबा ताइब हो गए, मैं और आप इस्तिग़फ़ार करने के आदी हो गए, मैंने और आपने गुनाहों को छोड़ दिया, मैंने और आपने अल्लाह की तरफ इनाबत की, अल्लाह की तरफ रुजू किया, नेकी के काम शुरू हो गए, तो रमज़ान का महीना आएगा ना तो मुझको आपको नेकी करने में मज़ा आएगा, आमाल में मज़ा आएगा, आमाल की तरफ दिल लगेगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि कुरान खोला और कुरान की अभी आधा सफ़ा भी पूरा नहीं हुआ तो नींद आ गई। बहुत सारे लोग बोलते कुरान का मैंने एक पारा भी नहीं पढ़ा, अभी एक दो रुकू हो गई कि नींद आ गई। साहब क्या वजह? बहुत सारे लोग बोलते सकीरा नाज़िल होते, सकीरा नहीं, गफलत है। क्या है ये? गफलत है। क्यों भाई? कुरान का दिल आदी नहीं है, आदी नहीं है। अब तुम कुरान खोल कर बैठ गए, नींद आ गई। वो पढ़ने नहीं देती अंदर की आत्मा, वो अंदर का जो भूत है वो पढ़ने नहीं देता। वो तो बस कर, बहुत पढ़ लिया तूने अभी, अब सो जा मुन्ने, सो जा, लाल पलंग पे सो जा, तेरे अब्बा आएंगे 2 खिलौने लाएंगे। वो ये ऐसे ही मसला होगा फिर हमारा अपना। इसलिए शाबान के महीने में तैयारी करो रमज़ान की, इस्तक़बाल रमज़ान करो। ये ऐसी चंद ज़रूरी बातें हैं जो दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से, दीनी एतबार से मैं और अब तैयारी करेंगे। रमज़ान गुजारने में मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। करेंगे फिक्र, आइंदा हफ्ते मुमकिन है इंशाअल्लाह शब बारात हो। शब बारात का बयान इंशाअल्लाह इसी मस्जिद में भी होगा। आप लोग जहाँ पर सहूलियत से पहुँच सकते हैं वहाँ पर पहुँचने की भी फिक्र करें इंशाअल्लाह। आइंदा जुमा में भी इसका ऐलान होगा। और एक दूसरा एक बहुत अहम ही ज़रूरी ऐलान ये है